کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی ہوئی تھی. اس کی تفسیر اگر پہلائی جائے اور اس کی وضاحت کی جائے تو شاید جدید دور کے لوگ ان کی طرف اتنے کان نہ لگائے، کیونکہ بہت بڑی تفصیلات ان میں ملتی ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ لو تو کئی اونٹ سورہ فاتحہ کی تفسیر کو اٹھا نہ سکے. یعنی اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر ایسی چیزوں کو جمع فرمایا ہے. ہم آج سورہ فاتحہ کا خلاصہ نچوڑ پیش کر کے پھر آگے سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ سے پہلے، جو ہم سورہ فاتحہ سے پہلے نماز کے اندر اعوذ باللہ پڑھتے، بسم اللہ پڑھتے، پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں نا، ایسے ہے نا. اور دوسری چیز کیا کرتے ہیں، جب بھی قرآن کھولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک تو بات یہ ہے، جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے پڑھتے ہیں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب بھی قرآن کو شروع کرے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فلسفہ کیا ہے. میں یوں کہوں کہ سائنس کیا کہتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کسی مکان کی طرف شفٹ ہوتے ہیں، آپ جب اس مکان میں شفٹ ہوئے تو مکان کو پہلے ہم نے صاف کیا، کیوں، رہنا ہے. ایسے ہی دل کی صفائی پہلے قرآن مجید کی تلاوت سے کرنی ہوتی ہے، چونکہ دل کے اندر شیطانی وساوس گندگیاں ہوتی ہیں. جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، تو اس صورت میں دل صاف ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی انوارات اترنا شروع ہو جاتے ہیں. اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر اللہ کے نام کے ساتھ سورہ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. الحمد تعریف کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں کسی کی صفات بیان کروں کہ فلاں بہت اچھا ہے، اس کی یہ صفت ہے، وہ صفت ہیں. اللہ رب العزت کے لیے ہیں تمام تعریفیں، تمام صفات، تمام خوبیاں یہ اللہ کے لیے ہے. کیوں کہ میں جس بندے کی تعریف کر رہا ہوں، صفت بیان کر رہا ہوں، وہ حقیقت میں اس بندے کی تعریف، اس بندے کے اوصاف بیان نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ کیا بیان ہو رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں حقیقت میں اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. تو حقیقت میں اللہ کی صفات بیان ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ چاہے وہ پہلے والے تعریفات ہوں، لوگوں نے کیے ہوں، یا جو بھی خوبیاں ہوں، یا بعد میں ہوں یا موجودہ ہوں، یہ تمام تر خوبیاں، تمام تر صفات و کمالات کن کے لیے ہیں، اللہ کے لیے. بندہ خدا نماز کے اندر کھڑا ہو کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ویسے ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ثنا بیان کر سکیں. ہماری کیا اوقات. اللہ کے محبوب نے سب سے زیادہ اللہ کے صفات کو بیان فرمایا، لیکن آخر میں کیا فرمایا، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہ میں آپ کی ایسے تعریف کر ہی نہیں سکتا جس طرح آپ نے اپنی ذات کی خود تعریف فرمائی ہے. کیسے تعریف فرمائی؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ
मिन शजरतिन अक़लाम वल बहर यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुर मा नफिदत कलिमातुल्लाह। जमीन के अंदर जितने दरख्त हैं, जितने भी दरख्त हैं, ये सारे के सारे कलम बन जाए, सातों समंदर ये सियाही बन जाए और इससे 7 गुना और सियाही बन जाए। एक दिन आएगा कि तमाम के तमाम सियाही खत्म हो जाएगी और कलम घिस जाएंगे अल्लाह की हम्द व सना को लिखते हुए, लेकिन अल्लाह की हम्द व सना फिर भी खत्म नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। अल्लाह, ये अल्लाह का ज़ाती नाम है, बाकी नाम अल्लाह के सिफाती नाम, लेकिन अल्लाह का ज़ाती नाम क्या है? अल्लाह है। हम मिसाल के तौर पर इनके बाबा का नाम है शम्सुर रहमान या शम्सुल्लाह, लेकिन ये अपने बाबा को बाबा कहता है। क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि उनके वालिद हैं, वालिद को हमारे मुआशरे में बाबा कहते हैं। ये सिफत है उनके अंदर, वालिद होने के नाते से इसको कह रहा है, लेकिन ज़ाती नाम शम्सुर रहमान है। ऐसे ही अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है, लेकिन बाकी नाम अल्लाह के सिफाती है। अल्लाह रहमान है, रहम करने वाले हैं। अल्लाह मालिक हैं, बादशाही, सारे निज़ाम का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। तो इसे क्या कहते हैं? अल्लाह। अल्लाह का ज़ाती नाम है और ये इसमें आज़म है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह का वो नाम जो इसमें आज़म है वो अल्लाह है। रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन का रब है। रब का माना मालिक भी होता है, रब का मानी पालने वाला, तरबियत करने वाला, परवरदिगार, और ये दोनों माने ठीक है। आलमीन आलम से है। आलम का माना ये है, मिसाल के तौर पर इंसान ये एक आलम है, जिन्नात ये दूसरा आलम है, फरिश्ते ये तीसरा आलम है। अब आलम कितने हैं टोटल, अलग अलग के तमाम को बयान करके बंदा कह रहा होता है कि अल्लाह हर आलम आपके कब्ज़े कुदरत में है, तमाम आलमों के रब आप ही हैं। बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि कुल आलमों की तादाद 80,000 है, 40,000 तरी पर, खुश्की पर, और 40,000 समंदर में। बाज़ हज़रात फरमाते हैं, वहाब बिन मुरब्बा रहमहुल्लाह तआला फरमाते हैं कि कुल तादाद आलमों की तकरीबन 18,000 है। लेकिन सही बात जो काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाई है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा आलमों की तादाद किसी को मालूम नहीं है, और कुरान मजीद में इसी की तरफ इशारा है, वमा यअलमु जुनूद रब्बिक इल्ला हु, कि आपके लश्करों की तादाद ये आप ही जानते हैं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बहुत सारे आलम हैं। ये चींटियों का आलम अलग, जिन्नात का अलग, फरिश्तों का अलग, इंसानों का अलग, जानवरों से किस्में मुख्तलिफ किस्में हैं, फिर परिंदों में से, फिर मछलियों में से, फिर वो सांप और बिच्छू, ये हशरातुल अर्द के अंदर। तो ये कई हज़ार के मखलूक़ात के मालिक कौन है? अल्लाह है, रब्बिल आलमीन। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। अब मालिक यौमिद्दीन का माना कुरान मजीद में बार बार अल्लाह फरमाते हैं, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। क़यामत के दिन कोई किसी का मालिक नहीं होगा, किसी चीज़ का भी बंदा मालिक नहीं होगा। हुक्म उस दिन अल्लाह का चलेगा, अल्लाह का हुक्म चलेगा। वहां पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बादशाही होगी। अब यहाँ पे कानून बनता है, बंदा फिर कानून को लागू करता है, कानून को लागू करता है, वो कहता है कि ये कानून जारी हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ जारी कर देता है, लेकिन मालिक खुद नहीं होता, कानून का पाबंद होता है कि इस कानून तक में उसके ऊपर अमल दरामद, किसी पर अमल दरामद कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब फैसला फरमा दे तो वो फैसला अटल होगा, अल्लाह के खिलाफ दरख्वास्त देने वाला कोई नहीं होगा। तो असल में उसी दिन के लिए बंदे को चाहिए कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ऐसा कर ले कि वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के हक़ में फैसला कर दे। फिर जब बंदा इतनी तारीफ करता है, मालिक यौमिद्दीन, अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान और रहीम, इन दोनों के अंदर कुछ माने के लिहाज से ज़्यादती है। रहमान का माना इसमें मुबालगा है, ये सिर्फ अल्लाह के साथ खास है, यानी निहायत ही मेहरबान। और अर्रहीम के अंदर भी मेहरबानी वाला माना है, लेकिन रहीम के अंदर माना कम और रहमान के अंदर ज़्यादा।
تو رحمان بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ بڑا رحمان بندہ ہے. ہاں بندے کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ معنی استعمال ہوا ہے تو اس میں عموم ہے، بندے کے لیے یہ معنی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے لیے یہ معنی استعمال کوئی نہیں کر. اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، مخلوق کے لیے رحمان کا معنی استعمال نہیں ہو سکتا. پھر جب بندہ یہ تعریف کرتا ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے کنٹرول میں سب کچھ، پھر بندہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت بھی صرف اللہ کی کرنی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. ہاں عام طور پر جو چیزیں کچھ بندوں سے لی جاتی ہے یا مدد مانگی جاتی ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میں اس بندے کو اپنے خدائی کے درجے پر بٹھا رہا ہوں. اسباب کے درجے میں کسی سے مدد مانگنا یہ شرک کے زمرے میں نہیں ہے. ہاں اسباب کے بغیر بندہ کہہ دے کہ یہی میرے اوپر مہربان ہے، یہ نہ کرے تو کوئی نہیں ہے، تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. بندے کو اس سے بچنا ضروری ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے یہ آپ مانگ رہے ہو، میرے اور آپ کے بیچ کا معاملہ ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے. سیدھا راستہ پھر مسلمان کیوں مانگتے ہیں؟ وہ تو سیدھے راستے پہ ہیں. اصل میں سیدھے راستے پہ چلنا یہ نہیں ہے کافی، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ سیدھے راستے پہ چل کر اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کرنا یہ ضروری ہے. کوئی بندہ پوری زندگی عبادت کرے لیکن آخری لمحہ بندے کا خراب ہو جائے، پوری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پوری زندگی کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ پوری زندگی گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، آخری لمحہ بندے کا بہتر ہوا، یہ بندہ کامیاب ہے. افسوس ان لوگوں پہ نہیں ہے جو لوگ گرجا گھروں سے، جو لوگ بت خانوں سے یا مجوس پرست، آگ پرست، یہ اپنے عبادت خانوں سے جہنم میں چلے جائے. افسوس مجھے اور آپ کے اوپر، مسلمانوں پر ہے کہ اب اگر مسجد کے اندر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے ہوں اس کے باوجود بھی جہنم میں چلے جائے، یہ افسوس والی بات ہے. تو اللہ سے ہدایت مانگے کہ اللہ ہدایت دے بھی صحیح اور ہدایت کے اوپر استقامت بھی عطا فرما اور ساتھ عافیت بھی عطا فرما. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے آپ کو سیدھا راستہ چاہیے. کیسا سیدھا راستہ؟ بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. کن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا؟ انعم اللہ علیہ من النبیین، انبیاء پہ، صدیقین پہ، شہداء، صالحین پہ. ان لوگوں کے اوپر اللہ نے انعام کیا تو بندے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا تاکہ ہم آپ تک پہنچ جائیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ یہودیوں کے راستے پر، چونکہ یہود پہ قرآن میں غضب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے اور غضب کی لعنت فرمائی. غضب کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فباؤوا بغضب من اللہ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے ساتھ لٹے. یہودیوں کے راستوں کے اوپر بھی نہیں، ولا الضالین، اور نہ نصارہ کے راستے کے اوپر. تو یہ سورہ فاتحہ کا نچوڑ تھا. انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم پھر سورہ بقرہ کی تفسیر روزانہ کے اعتبار سے ڈیلی ہم اس کا تفسیر کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.